السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام کے کل 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت اور نمبر 5 اخلاق۔ اگر کسی بندے کے عقائد بالکل صحیح ہوں، اللہ اور رسول پر، قیامت پر، حشر و نشر پر، جنت و دوزخ وغیرہ پر اس کے عقائد بالکل صحیح اور درست ہوں۔ دوسرے، وہ عبادات کا بھی اہتمام کرتا ہو، نماز، روزے وغیرہ عبادات کا پابند بھی ہو۔ تیسرے، اس کے معاملات، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ سب صحیح ہوں، جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے وہ تمام معاملات کو ادا کرتا ہو۔ اور چوتھے، اس کی معاشرتی زندگی بھی صحیح ہو، گھریلو مسائل ہیں، بیوی بچے اور والدین وغیرہ کے تمام حقوق کو وہ ادا کرنے والا ہو، مگر اس کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، تو ابھی وہ اسلام کے مکمل شعبے پر عمل کرنے والا اور 5 شعبے کو پورا کرنے والا نہیں ہوا۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر اخلاق کی بہت تاکید کی گئی، اس پر زور دیا گیا۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ البتہ بہت بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بلند اخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جگہ جگہ اخلاق کو سدھارنے کی، بلند اخلاق کو اپنانے کی، اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ کو اپنانے کی ترغیب دی، تعلیم دی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ما من شیء یوضع المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ او کما قال۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاق کا کیا معیار ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، اخلاق کا آخرت میں کیا اجر و ثواب ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کے میزان عمل میں، حشر کے میدان میں جب اس کے ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا تو اثقل من حسن الخلق، کوئی بھی عمل حسن خلق سے زیادہ بھاری اور وزنی نہیں ہوگا۔ تو دیگر عبادات کے مقابلے میں پلڑے کے اندر سب سے بھاری حسن خلق ہوگا۔ اور آگے ایک اور فضیلت اس کی ذکر کی گئی، جس بندے کے اخلاق اچھے ہوں، چاہے وہ کثرت سے نوافل نہ پڑھتا ہو، نفل روزے وغیرہ نہ رکھتا ہو، لیکن حسن خلق اس کے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تو وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور نفل نماز پڑھنے والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی تعریف فرمائی، آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ یہ تو آخرت کے سلسلے میں رہا۔
دنیا میں اچھے اخلاق کا کیا نتیجہ ہے، اس کا کیا وزن ہے، تو اس کو ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم خلقا، متفق علیہ۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا بھر کے لوگوں میں اس شخص کی تعریف فرمائی جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ تو حسن خلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دی اور اس کی تعریف بھی فرمائی۔ یہاں تک حسن خلقی اہمیت کا بیان تھا۔ اب دوسری بات، حسن خلق کسے کہتے ہیں، حسن خلق کی حقیقت کیا ہے، اچھے اخلاق کی تعریف کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حسن خلق 3 چیزوں کا نام ہے۔ فرمایا بسط الوجہ، بذل العرف وکف الاذی۔ تو حسن خلق کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، چہرہ کھلا ہوا ہو، ایسی حالت میں اپنے بھائی سے ملنا، یہ حسن خلق کی پہلی علامت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ بھی یہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے ملتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ ہے، یہ سنت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا۔ بلکہ ایک حدیث میں اسے صدقہ فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب اور اجر اس میں ملے گا۔ ہم دوسروں کو کوئی عمدہ اور اچھا ہدیہ نہیں دے سکتے، لیکن خندہ پیشانی سے ملنا یہ اتنا بڑا ہدیہ ہے کہ اس میں کوئی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خندہ پیشانی سے ملنا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دشمن بھی دوست ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنی یہ عادت بنائیں، یہ سنت میں سے حسن اخلاق کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا، حسن الخلق کی حقیقت اور اس کی تعریف میں ذکر کیا بذل العرف۔ عرف کہا جاتا ہے بھلائی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھلائی کی چیز تمہیں دی وہ دوسروں پر خرچ کرو، اور عرف اور بھلائی یہ عام ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال دوسروں پر خرچ کرے، یہ نہیں کہ بخالت کی وجہ سے اکٹھا کر کر کے رکھ لے، بلکہ مال اللہ دیا ہے تو اس کو دوسروں پر خرچ کرنا یہ بذل العرف کا ایک درجہ ہے۔ ایک دوسرا درجہ، اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ اپنے علم کو دوسروں تک پھیلائے، یہ بھی بذل العرف ہے۔ ایک تیسرا درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو طاقت اور قوت دی ہے تو وہ اپنے بازو کی طاقت سے دوسرے کے کام کے اندر ہاتھ بٹا رہا ہے، یہ بھی بذل العرف ہے۔ بلکہ بذل العرف کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی، جس اعتبار سے جو صلاحیت دی، وہ صلاحیت صرف اپنے لیے خاص اور مختص نہ کر لے، بلکہ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے دوسرے کو کام آئے۔ تو یہ حسن خلق کا ایک دوسرا درجہ ہے۔ بلکہ ایک تیسرا درجہ حسن خلقی ہے، اگر تمہارے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے کہ تم دوسروں کے کام آ سکو، تو آخر درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے ذریعے سے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے پرہیز کر لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ کف الاذی، وہ حدیث مشہور آپ نے بارہا سنا ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ۔ مسلمان کی تعریف اور مسلمان کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے، اس کی زبان ایسے گندی نہ ہو
کہ جس کی وجہ سے ایسے فحش کلمات گالم گلوچ کے اور دلوں کو زخمی کرنے والے نکلیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اپنی زبان کی حفاظت ہو اور اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت ہو کہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، چونکہ عام طور پر لوگ یہ دو ہی عضو سے زیادتی کرتے ہیں، ایذا رسانی اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں خاص طور پر یہ دونوں کا ذکر ہے، ورنہ چاہے وہ زبان ہو یا ہاتھ ہو، اس کے علاوہ جسم کا کوئی اور عضو ہو، اس کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ ایذا اور تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ اخلاق کا ایک اور درجہ ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ نے حسن خلق کی یہ تعریف فرمائی، بسط الوجہ و بذل العرف و کف الاذی، دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا اور اللہ نے جو صلاحیت دی اسے دوسروں پر خرچ کرنا اور دوسروں کو ایذا اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر کے اخلاق کو ہم دیکھیں کہ ان کے اخلاق کتنے عمدہ اعلیٰ درجے کے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا فیض بہت دور دور تک عالم کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ یہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق حسنہ ہیں کہ جس کو ہمارے اکابر نے اپنایا اور دنیا کے اندر بھی ان کی نیک نامی ہوئی، آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپ اپنے شان انہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہمارے قریب کے اکابر اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ چھوٹا سا میں نقل کر لوں۔ جب وہ آخر حج سے واپس تشریف لائے، اسٹیشن پر لوگوں نے ان کی ملاقات جمع ہو گئے، تو اس سفر کی کارگزاری ان کے ساتھ رہنے والے ان کے خادم نے نقل کیا کہ سفر کے دوران ایک ایسا اتفاق ہوا کہ جنٹل مین ایک قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ ٹرین کے استنجا خانے کے ہاں گئے اور دروازہ کھولنے کے بعد وہ فوراً بند کر دیا۔ چہرے کے اندر ایک عجیب ناگواری کے آثار تھے، واپس آ کر بیٹھ گئے۔ اس منظر کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے کچھ محسوس کیا اور تھوڑی دیر میں حضرت مدنی رحمہ اللہ ٹرین کے استنجا خانے کے اندر گئے، اسے اندر سے لاک کیا اور پانی لے کر پورے استنجا خانے کو صاف کیا۔ وہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا، خود اپنے ہاتھ سے پانی لے لے کر اسے صاف کر رہے ہیں۔ وقت کے شیخ ہیں، شیخ العرب والعجم ہیں، لیکن اس کام سے وہ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھا، خود اپنے ہاتھ سے پورا استنجا خانہ صاف کیا اور اس کے بعد اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی جنٹل مین سے فرمایا، شاید آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں استنجا خانہ صاف ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا، پورا استنجا خانہ بالکل صاف ہے۔ تو واپس آنے کے بعد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ رونے لگا، آپ میرے لیے اتنی تکلیف برداشت کیے ہیں۔ بلکہ واقعے میں لکھا ہے کہ وہ آگے چل کر پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے اسے متعلق حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف تواضع کے ساتھ یہ فرمایا، یہ کوئی میں نے بڑا کام نہیں کیا، یہ تو میں نے سنت پر عمل کیا۔ سرکار دو جہاں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کے ہاں مہمان ہوا، رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کھانے کا انتظام کیا اور خوب کھانے پینے کے بعد جب لیٹا، اس کے لیے بستر کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام کر دیا، تو رات میں بدہضمی کی وجہ سے وہ بستر پر پاخانہ کر دیا، پورا بستر گندا ہو گیا اور صبح سویرے اٹھ کر خاموشی سے چل دیا۔ اتفاق سے اس کی ایک تلوار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہ گئی تھی، جس کو وہ چھوڑ کر بھول کر چلا گیا تھا۔ وہ واپس آیا اپنی تلوار لینے کے لیے تو دیکھا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس اپنے دست مبارک سے اس کا استنجا صاف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، مبہوت رہ گیا، بہت پریشان ہوا، معافی مانگی اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے آیا۔ غسل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ کے دست مبارک پر ایمان لایا۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کلمہ پڑھوایا۔ یہ وہ اخلاق ہے کہ جس کے ذریعے سے غیر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو یہ حسن خلق کو سیکھا اور یہ حسن خلق کو انہوں نے اپنایا تو دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ اسلام کو پہنچانے کے لیے ان کا یہ اخلاق حسنہ ہی ذریعہ بنا ہے۔ وہ نہ دوسروں کی زبان جانتے تھے کہ زبان کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو سمجھا سکیں، نہ تلوار سے اسلام پھیلا، بلکہ اسلام تو صحابہ کرام کے یہ حسن خلق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ بہرحال جس شخص کو حسن خلق کی یہ دولت نصیب ہو گئی میرے دوستو، وہ دونوں جہانوں میں مقبول ہو گیا، باعزت ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تکمیل کو یہی حسن خلق کا یہ آخر معیار بتایا۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں کامل و مکمل وہ شخص ہے جس کے اخلاق حسنہ عمدہ ہو، جس کے اچھے اخلاق ہو۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی صفحہ 432 میں یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ حسن خلق کی یہ تعریف ہم نے سنی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ذریعے سے، اسے ہم اپنانے کا عزم کریں۔ لوگوں سے ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، چہرہ کھلا ہوا ہو، اور اللہ نے جو صلاحیت اپنے ہمیں دی ہے، جس لائن کی بھی وہ صلاحیت ہو، وہ دوسروں کو کام آنے کا وہ ذریعہ بنے، اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو کام آئیں، اور ہم یہ عہد کریں ہماری زبان، ہمارے پیر، ہمارے اعضاء دوسروں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس سے ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو یہ حسن خلق کو اپنانے کی توفیق ارزانی سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔